اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم پر عذاب کیوں نازل ہوا اور کیسے وہ انسان سے بندر بن گئے۔ سامعین، بندر دیگر حیوانات کی طرح ایک حیوان ہے، لیکن اس کی پیدائش مفکرین کے مطابق تمام جانوروں کی طرح نہیں ہوئی، بلکہ یہ ایک تبدیل شدہ مخلوق ہے۔ آج سے ہزاروں سال قبل حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل نے جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو بطور سزا انہیں بندر اور سور بنا دیا گیا تھا۔ اس سخت قسم کے عذاب کا ذکر قرآن مجید کی آیتوں میں بھی موجود ہے۔ تو کیا آج اس زمین پر جو بندر موجود ہیں وہ قوم بنی اسرائیل میں سے ہیں جو آج تک اس عذاب میں مبتلا ہیں؟ اس بات میں کتنی سچائی ہے یہ ہم آج کی اس ویڈیو میں جانیں گے۔ قرآن مجید میں ایسی بہت سی قوموں کے واقعات بیان ہوئے ہیں جن میں ان کے غلط اعمال اور اللہ کی حدود سے تجاوز کرنے کی وجہ سے ان کو عذاب الہی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس سلسلہ میں ایک مشہور اور عبرتناک واقعہ اصحاب سبت کا ہے۔ یہ واقعہ یہودیوں کی ایک بستی سے تعلق رکھتا ہے اور یہ واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کا ہے۔ اس زمانے میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولادیں جو بنی اسرائیل کہلاتی تھی، ان کی آبادی لاکھوں میں تھی، جو ارض فلسطین اور یروشلم میں آباد تھے۔ ان میں ایک قبیلہ بنی اسرائیل سے علیحدہ ہو کر ایلا نامی بستی میں آباد ہو گئے۔ ان لوگوں کی تعداد 70,000 تھی اور یہ لوگ نہایت ہی سرکش اور نافرمان لوگ تھے۔ ان لوگوں نے اکثر کام احکام توریت کے خلاف شروع کر دیے، توریت کے مطابق حرام کردہ چیزوں کو اپنے اوپر حلال بنا لیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے منکر ہو گئے۔ یہ قوم جس دریا کے کنارے آباد تھے اس میں کثرت سے مچھلیاں موجود تھی، لہٰذا یہ لوگ اس دریا سے مچھلیاں پکڑتے اور بطور غذا استعمال کرتے تھے، نیز ان مچھلیوں کی خرید و فروخت بھی کرتے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک آزمائش میں ڈالا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کو یہ حکم ملا کہ وہ ہفتہ یعنی سنیچر کے دن مچھلی کا شکار نہ کیا کریں اور نہ ہی اس کی خرید و فروخت کیا کریں۔ اس دن مچھلیاں پکڑنا ان کے لیے حرام قرار دے دیا گیا۔ البتہ ہفتے کے علاوہ باقی سارے دن انہیں مچھلیاں پکڑنے کی اجازت تھی، لہٰذا حضرت داؤد علیہ السلام کے حکم سے اس قوم نے اتوار سے جمعہ تک مچھلیاں پکڑنا شروع کر دی، مگر ہفتے کو دریا میں مچھلیاں زیادہ ہوتی اور ہفتے کے باقی دن دریا میں مچھلیاں کم ہوتی۔ ہفتے کے دن جب بھی حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم دریا کے پاس آتی تو اتنی زیادہ مچھلیاں دیکھ کر ان کا دل بے ایمان ہو جاتا۔ شیطان نے ان کے اس لالچ کا فائدہ اٹھا کر ان کو اکسانا شروع کر دیا اور انہوں نے سوچ لیا کہ ہفتے کو وہ دریا میں جال لگا دیا کریں گے اور مچھلیاں اتوار کو پکڑ لیا کریں گے۔ اس طرح کچھ لوگوں نے جال لگا لیے اور کچھ نے چھوٹے چھوٹے ہاؤس گھر تک بنا لیے۔ ہفتے کے دن جب مچھلیاں ان ہاؤس اور جال میں آ جاتی تو وہ اسے پکا لیتے۔ اسی بستی میں اللہ تعالیٰ کے کچھ نیک بندے بھی موجود تھے جو کہنے لگے کہ اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن شکار کرنے سے منع کیا ہے۔ یہ جو تم جال پھینکتے ہو یا چھوٹے چھوٹے تالاب بناتے ہو، ان میں ہفتے کے دن اگر مچھلیاں قید ہوتی ہیں تو یہ شکار حرام ہوگا۔ بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اس کی نافرمانی نہ کرو۔ تو وہ لوگ ان نیک لوگوں کا مذاق اڑانے لگے اور کہنے لگے کہ ہماری جو مرضی ہوگی ہم وہ کریں گے۔ تو یوں اللہ تعالیٰ کے ان نیک بندوں نے بستی کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی اور کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار ایک طرف رہیں گے اور نافرمان دوسری طرف رہیں گے۔ اور وہ لوگ مسلسل ان لوگوں سے کہتے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، قوم لوط اور قوم سمود کا جو حال ہوا ہے اس سے نصیحت پکڑو، ورنہ تم پر بھی کوئی نہ کوئی عذاب آ جائے گا۔ وہ سارے نافرمان جن کی تعداد 12,000 کے آس پاس تھی، سب ان پر ہنستے رہے اور کہنے لگے کہ یہ سب تو کتابی باتیں ہیں، ہم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ جیسے ہی وہ گروہ 2 حصوں میں تقسیم ہوا تو اللہ کے نافرمان لوگ ان کا مذاق اڑاتے رہے اور ساری رات ان پر طنز کرتے رہے، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ساری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگتے رہے۔ اگلے دن جب صبح ہوئی تو وہ نیک صالح اللہ کے فرما بردار بندے نیند سے بیدار ہوئے۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد انہوں نے محسوس کیا کہ دیوار کی دوسری طرف سے کوئی آواز نہیں آ رہی۔ وہ دیوار پر چڑھ کر ان کی خیریت معلوم کرنے لگے تو دیکھا کہ وہ سب کے سب انسان بندر کی شکل میں تبدیل ہو چکے تھے اور بندروں والی حرکتیں کر رہے تھے۔ ان لوگوں میں سے جو ان کے رشتہ دار تھے، انہوں نے کپڑوں کی وجہ سے ان بندروں کی شکل میں اپنے اپنے رشتہ داروں کو پہچان لیا۔ وہ ان کو دیکھ کر چیخیں مارتے ہوئے رونے لگے اور اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگنے لگے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا عذاب جب آ جاتا ہے
تو اس کو کوئی بھی ٹال نہیں سکتا۔ وہ 12,000 لوگ جو بندر بن چکے تھے کچھ بھی کھا پی نہیں رہے تھے، اور یوں 3 دن بعد وہ اس عذاب میں آ کر ہلاک ہو گئے۔ سامعین، اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت سخت ہوتا ہے، اور نافرمان اور سرکش لوگوں کے لیے جب عذاب الہی کا فیصلہ ہو جائے تو اللہ کے حکم سے وہ قوم اس طرح سے ہلاک ہو جاتی ہے کہ آنے والے لوگوں کے لیے وہ ایک عبرت بن جاتی ہے۔ بہرحال یہ نظریہ کہ موجودہ بندر ان لوگوں کی اولادیں ہیں، یہ غلط ہے، کیونکہ ان سے پہلے بھی دنیا میں بندر موجود تھے، اور صحیح روایتوں کے مطابق بنی اسرائیل کی یہ قوم جب بندر میں تبدیل ہو گئی تھی تو 3 دن بعد وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے تھے، اور ان کی نسل آگے نہیں بڑھی۔ سامعین، امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اسلام ورلڈ چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔